کیا آپ کو یہ علم ہے کہ جنریشن زیڈ کے بچے بغیر پیٹے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کے اندر ڈر کیوں نہیں ہے؟ بدتمیزی ان میں ہائی لیول کی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ بچے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ عام طور پر انالیسس کیا جائے تو ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کمپنی کا مینیجر ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی بھی عہدہ سنبھالے ہوا ہے، سب لوگوں کا یہ نیچرل انٹرسٹ ہے کہ اس کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر اس کا 100% اثر دکھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ سوچ اور یہ نظریہ بالکل درست ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ چاہے ٹیچر ہو یا کوئی کمپنی کا مینیجر ہو، اس کے تمام تر جو جائز اصول اور رولز ہیں وہ اس کے ماتحت لوگوں پر نظر آنے چاہیے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہے کہ جنریشن زیڈ جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جنریشن زیڈ کا جو انسان ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں پروان چڑھا ہے جس کو ہم ڈیجیٹل فیملی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر ایک انسان پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے اور ہر ایک انسان اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ بغیر جھجک کے، بغیر شرم محسوس کیے ہوئے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پرائیویسی کا خیال رکھتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ انسان دوسروں کی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس سے اس کے ذہن میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ذرا خیال کریں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جو ابھی سیکھنے کی عمر میں ہے، وہ اپنا 1 یا 1.5 گھنٹہ اس ڈیجیٹل فیملی کی کلاس میں صرف کر دے تو اس کے مائنڈ میں کیا کیا خواب آ سکتے ہیں، اور ان خواب کو پورا کرنا اس کے بس کی بات بر وقت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ 15-20 منٹ میں آپ امیر ہو سکتے ہیں، آپ 20-30 منٹ میں انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف 1 گھنٹہ دو گے تو اگلے 50 سال آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس طرح کے انجانے میں خواب دکھائے جو جاتے ہیں، اس سے جنریشن زیڈ کے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ انسان جو سوشل میڈیا سے مختلف قسم کی دنیا دیکھ کر آتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہر وقت میری زندگی ایسی ہی گزرے گی، اور یہ اسی کے زاویے پر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی پیرنٹل اپ برنگنگ میں بہت بڑی خطا یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ہر بات میں فریڈم دی جاتی ہے تو وہ اپنا اظہار خیال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور بعض اوقات وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کو معلوم نہیں ہوتی گا۔ وہ ان بچوں کو کہے گا کہ آپ یہ کہاں سے جانتے ہیں، آپ کو شرم نہیں، آپ کو ادب نہیں، آپ کو احترام نہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں، تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ چیزیں سوشل میڈیا سے سیکھی نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ان چیزوں کا کوئی علم ہے، تو وہ ایسے موقع پر بچوں کو ڈانٹیں گے۔ ذرا یہاں پر ایک کویسچن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا جہاں کے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہے، وہ ہے انڈیویجولیٹی۔ ہر ایک انسان اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی خواہش کرتا ہے، زندگی کو اسی لائن پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس کے سامنے بچے کچھ ایسی باتیں کہہ دینی ہوتی جو کہ پیرنٹس کو خود معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے ہو گئے، ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں، تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ دراصل ریئلٹی یہ ہے کہ انہوں نے وہ باتیں سیکھی نہیں ہیں، ان کے زمانے میں ویسا سورس آف نالج نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہے۔ تو سورس آف نالج کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کے ساتھ اس جنریشن کا جو کنیکشن ہے، اس کی وجہ سے وہ 10 یا 15، میں کہہ سکتا ہوں کہ 60% بچے اپنے پیرنٹس سے کچھ معاملات میں نالج میں بہت آگے ہیں۔ اب ان کی بدولت اگر انہیں ڈانٹا جائے، انہیں ٹوکا جائے کہ آپ کو ہمیں یہ علم نہیں ہے اور تم یہ باتیں کیوں جانتے ہو، تو وہ بچے کہیں گے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اب ایسے ماحول میں ضد پیدا ہو جائے گی، اور یاد رکھیں ریئلٹی یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی حقیقت معلوم ہو اور وہ جانتا ہو اور اسے اس پر یقین ہو تو وہ اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر پیرنٹس کسی بچے کو دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ بات ہمیں معلوم نہیں، تمہیں کہاں سے معلوم ہے، ان کا مائنڈ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے،
اور یہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ ایسے انسان پر اگر ہم دباؤ ڈالیں گے تو وقتی طور پر وہ اطاعت کرنے والا بن جائے گا، فرما بردار بن جائے گا، لیکن اس کے اندر جو یقین ہے کہ میں نے جو بات کہی، میں نے جو بات سیکھی، اسے میں ڈیفینڈ کر کے رہوں گا، تو اس کی ضد میں اس انسان کے اندر خوف پیدا ہونے کے بجائے ضد اور نفرت پیدا ہوگی۔ اگر ایک چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو سائنس کے مطابق کہ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جسے امیگڈیلا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی خطرہ پہنچتا ہے تو یہ بطور الارم کے دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے، اور جب کوئی انسان کسی بچے کو ڈانٹتا ہے، اس پر چیختا ہے، چلاتا ہے، تو یہ دماغ پیغام دیتا ہے کہ یہ بچہ یا یہ انسان اب خطرے میں ہے۔ تو جب خطرے میں ہوتا ہے تو اس کی برین تھنکنگ بند ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس بچے کے پاس صرف دو آپشن رہتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولے یا تو وہ ضد کرے۔ اگر کوئی بچہ نرم طبیعت ہوگا تو وہ کسی حد تک خاموش رہے گا، لیکن جس کی نیچرلی طور پر لڑنے کی عادت ہو تو وہ بچہ آگے سے بدتمیزی کرے گا، لڑنے کی کوشش کرے گا یا مزید ضد پر اترے گا۔ یاد رکھیں، بروقت ایسے ماحول میں بچوں کو ہم بروقت کنٹرول تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی مائنڈ تھنکنگ کو سمجھے بغیر انہیں کوئی اچھا سبق نہیں دے سکتے۔ بروقت ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں نرم لہجہ اختیار کرنا ہوگا اور مائنڈ تھنکنگ کو ریڈ کرنا ضروری ہوگا، تب جا کے ہم ایک بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسے ماحول میں ہم نرمی سے بات نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنے سے انسان کسی پر کنٹرول تو پا سکتا ہے، لیکن نرم لہجے سے انسان کسی کا بھی کریکٹر سنوار سکتا ہے۔ ہر ایک انسان نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، اس نے کھانے کے مینرز کا خیال نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بچے، آپ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ ذرا دیکھیں کہ بچہ جسے معلوم نہیں ہے کہ کھانا کس طرح کھایا جائے، کھانے کے آداب کیا ہیں، تو وہ بچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ دے تو وہ بچہ کھانا وہیں ڈال دیتا یا بھاگ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی مائنڈ تھنکنگ کو سمجھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بات کی، اور محبت سے اور ادب احترام سے اسے سکھانے کی کوشش کی کہ پہلے اللہ کا نام لو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں سے انسان کو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی ضدی انسان پر یا غفلت میں پڑے انسان پر آپ رحم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات کا احسان مانتا ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کھایا جاتا۔ تو بچوں کی مائنڈ تھنکنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان میں جو غلطیاں ہیں وہ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں، اور جو غلطیاں سیکھی ہیں انہیں ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں ہم ڈانٹیں گے اور انہیں اپنی غلطی پر پورا یقین ہوگا کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک بدتمیز ہو سکتے ہیں اور نڈر ہو سکتے ہیں، اور وہ اس پر بات کر سکتے ہیں۔